بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها وانصرنا على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین سبحان۔ اچھا جی، تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں اشاعرہ میں شاعرہ میں البتہ اشاعرہ میں البتہ جن مفکرین کا دل و دماغ نسبتاً تعمیری تھا، اب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کون سے تھے، یعنی ایک عمومی بات کر رہے ہیں جس کا یعنی کوئی علمی مقام نہیں ہے اس وقت اس سطح پر صحیح راستے پر گامزن تھے۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ قرآن کی اصل حقیقت، اور انہوں نے فلسفہ عینیت کی بعض جدید ترین شکلوں کی داغ بیل ڈالی۔ تو عینیت جو ہے آئیڈیالزم جس کو کہتے ہیں، جس کے اور جب علامہ اقبال عینیت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہیگل کا فلسفہ ہے، اور عینیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت جو ہے مادی نہیں ہے، حقیقت جو ہے عینیت، حقیقت غیر مادی ہے۔ حقیقت کیسے غیر مادی ہے؟ مطلب حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کئی باتیں ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمومی اشارہ پر بات کر رہے ہیں تو اس کو یعنی اسیس کرنا ناممکن ہے، تو یہ اس کو اس لحاظ سے تو اس کی اشارہ کے بارے میں رائے کی حیثیت سے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل میں جو یہ بات آپ کو بتائے گی، جو وہ اشارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اشارہ کے بارے میں اتنا نہیں بتا رہا جتنا اقبال کے بارے میں خود اس کے آراء کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اس قسم کے دعووں کو۔ تو اشاعرہ میں جو تعمیری فکر تھی، وہ انہوں نے آئیڈیالزم کی بعد صورتوں کی جدید ترین شکلوں کی داغ بیل ڈالی۔ اینٹیسپیٹڈ داغ بیل یعنی ان کے فکر میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اشاعرہ ایک بہت بڑا اسکول ہے، اسلامک اسکول ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، تاریخی طور پہ بھی اور ہاریزونٹلی بھی نہیں، یعنی افقی لحاظ سے بھی اس میں کئی بہت بڑا اسکول ہے، اس کے اندر بھی کئی اسکول ہیں۔ تو اس قسم کا عمومی دعویٰ اس کا کوئی مقصد نہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فکر میں یہ کتاب جو علامہ اقبال کی ہے، یہ مسلم جدیدیت کی ایک بائبل ہے، تشکیل جدید الہیات ہے۔ مسلم جدیدیت یا بنیادی فکر یہ ہے کہ مغرب کو غلبہ اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے سائنس اور علم اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، یہ پہلی بات۔ اور مسلمانوں کو زوال اس لیے آیا کہ مسلمانوں
نے سائنس اور علم کو چھوڑ دیا، اور اصل میں مسلمان جو ہے سائنس اور علم کے بنیاد تھے، اور مغرب نے وہ سائنس اور علم جو ہے مسلمانوں سے لیا، خاص طور پہ اسپین میں۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ اہم ہے ثابت کرنا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور مغرب میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس کی بنیادیں ہمیں اسلام میں ملتی، اور بنیادی ان کی دعوت یہ ہے کہ مغرب کے جو مثبت پہلو ہیں یعنی سائنس ٹیکنالوجی، یہ مسلمانوں کا ہی گمشدہ متاع ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اپنی گمشدہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مغرب قوم لے رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنی گمشدہ متاع جو ہے واپس لے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان مغرب گو کے مادی لحاظ سے بڑا چڑھا ہوا ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں، تو اس لیے مسلمان جب سائنس کو اور اخلاقیات کو ملائیں گے تو وہ دنیا کو صحیح ڈگر پر چلا سکیں۔ یہ ان کا ہے، تو اس لیے یہ ثابت کرنا ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں مغرب میں یا خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس کی داغ بیل مسلمانوں نے ڈالی۔ اب اس میں جو ہے وہ صرف یہ بتا دیں کہ مثلا آئیڈیالزم ایک اچھی چیز ہے، وہ وجوہات آئیں گی اس کی، کیونکہ اس کا آئیڈیالزم لگا کھاتی ہے سائنس کی ترقی یافتہ شکلوں سے، یعنی کوانٹم فزکس اور ریلیٹیوٹی سے، جبکہ نیوٹن کی جو فزکس تھی وہ مادیت سے جڑی ہوئی تھی۔ تو اس کے لیے کوئی کازل لنک ثابت نہیں کرتے کہ مثلا یہ کہ مسلمانوں نے ایک رائے دی بھی ہو، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ مغرب نے اس رائے کو لیا اور ڈیولپ کیا۔ اس کے لیے آپ کو کازل لنک ثابت کرنا پڑے گا، جو ایک بہت مشکل چیز ہے۔ دوسری دو لوگوں کی یا دو مختلف ادوار میں مفکرین کے گروہ کی ایک جیسی رائے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہر رائے جو ہے وہ اپنے سیاق میں ہوتی معنی اس کے ہوتے ہیں، تو ایک قسم کی رائے ہو بھی تو وہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رائے تھی۔ اس لیے علامہ اقبال اس میں بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کی سائنس قرآن سے آئی ہے، قرآن نے سائنس کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کو قرآن کی تحریف بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی تھی خود، تو اس کی بنیادیں جو ہے وہ سائنس میں نکالیں گے اور قرآن میں نکالیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ مسلمان مفکرین کیوں جو ہے اس راہ سے ہٹ گئے، اور کون سے مفکرین جو ہے اس راہ سے جڑے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک اہم بات ہے سمجھ۔ مگر اشعری تحریک کا مقصد بحث مجموع سے یہ تھا کہ اسلامی اچھا جی، تو اشاعرہ میں البتہ جن مفکرین کا دل و دماغ نسبتاً تعمیری تھا، صحیح راستے پر گامزن تھے، اور انہوں نے فلسفہ عینیت میں بات جدید ترین شکلوں کی داغ بیل ڈالی۔ تو یہ بڑی یہ مثبت بات اس لیے ہے کہ جدید دور میں اس فلسفے کا اظہار ہوا ہے، تو یہ جدید دور میں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی علمی فوقیت ہوگی، اور مسلمانوں نے اس چیز کی اس کو ڈیولپ نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس کی کچھ اشارے اس کی طرف دیے بہت پہلے 1000 سال، تو یہ ایک بڑی بات تھی۔ بعض جدید ترین شکلوں میں مگر اشعری تحریک کا مقصد بحث مجموعی صرف یہ تھا کہ اسلامی معتقدات کی حمایت یونانی جدلیات کے حربوں سے کی جائے۔ یہ صحیح ہے، جو علم کلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا دفاع ہے، عقائد کا دفاع، عقلی بنیاد۔ اب ظاہر ہے عقلی بنیادیں
عقل وہی استعمال کریں گے قرآن و حدیث سے جو اس کے بارے میں ملے گا تو ملے گا، لیکن یہ کہ قرآن کوئی تفصیلی علم تو نہیں دیتا کہ عقل کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، اس کے لیے اصول دیتا ہے۔ باقی وہ انسان جو اپنے تجربے سے سیکھتا ہے عقل کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمان عقل کے بارے میں ان کا جو بھی رویہ ہوگا ان کے ماحول کی بنیاد پہ ہوگا۔ اس کا تو اشریوں کا جو ماحول تھا اس میں یونانیت کی ایک اہمیت تھی، صرف یونانیت کی نہیں، جو ترقی یافتہ شکل تھی عقلی علوم کی اس زمانے میں، اس میں یونانیت کا ایک بہت اہم رول تھا، لیکن اور بھی اثرات تھے، سریانی، عیسائی وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنے زمانے میں عقلی علوم کی جو منتہا اور معراج تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ یہ علم کلام کی جو مقصد ہے، اور اس کے علاوہ اور وہ کیا کر سکتے، سمجھے نا؟ تو صرف یونانی جدلیات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو علوم عقلیہ تھے ان میں یونانی جدلیات بھی شامل ہیں، اس کی بنیاد پہ اسلامی عقائد کے دفاع کیا۔ یہ اشریوں کی صحیح تعریف ہے۔ اب ظاہر ہے جب علم ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں جو مقصد ہوتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی بھی کرنی پڑتی ہیں اور یا نکلتی ہیں جو اس مقصد سے ڈائریکٹلی لگا نہیں کھاتی، وہ علم برائے علم بھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر علم کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اس میں مقصد کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جو جس کے نتیجے میں انسانی عقلی علوم جو ہے عمومی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں فروغ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ اشاعرہ کیا کر سکتے تھے؟ مطلب علم کلام کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور معتزلہ اس کے مقابلے میں وہ بھی اسلامی عقائد کا دفاع کر رہے تھے، معتزلہ بھی اسلامی عقائد کا دفاع کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی مسلمان علماء۔ لیکن معتزلہ سے جو غلطی ہوئی وہ یوں ہی ہوئی کہ عقل کا مقام پہچاننے میں ان سے غلطی ہوئی۔ اور بنیادی فرق جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں اشاعرہ اور معتزلہ میں یہ ہے کہ اشاعرہ سمجھتے ہیں کہ عقل ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، جبکہ بہت سے امور میں معتزلہ سمجھتے ہیں کہ عقل ضروری بھی ہے اور کافی بھی۔ لیکن اگر عقل کافی ہے تو پھر وہی کی ضرورت جو ہے وہ اس کا انکار نہ بھی کیا جائے تو اکثر معاملات میں پھر جو ہے وہی کی ضرورت کا انکار لازم آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر عقل کافی ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہی عقل جو ہے عقل صحیح جو ہے وہی کتابی نہیں ہے بلکہ وہی کے برابر ایک چیز ہے، وہ بھی ایک قسم کی وحی ہے، اور حقیقت میں وحی کی تشریح وہی مانی جائے گی جو عقل کے معیارات پہ پورا اترے گی۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، وحی اور عقل برابر نہیں ہے بلکہ عقل ہمیشہ وہی کتاب ہے، اور گو کہ عقل جو ہے وحی کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے لیکن وہ عقل ضروری ہے اور عقل سوری ہے، لیکن جو سبسٹینشل عقل ہے وہ ہمیشہ وحی کے تابع رہے گی، اور وحی کو سبسٹینشل عقل کی بنیاد پہ اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا یا تابع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عقل جو ہے اس کی حدود ہیں، اور عقل کے پاس جو ہے حقیقت کو جاننے کے تمام حقیقت کو جاننے کے جو ہے وسائل نہیں، اس لیے وحی کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اشاعرہ اور معتزلہ میں عموماً۔ اب ظاہر ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ میں درجات ہیں، ان کے اسکول ہیں، بہت سے معتزلہ یہ ہے جو اشاعرہ کے قریب ہیں، بہت سے اشاعرہ ہیں جو معتزلہ کے قریب چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس بنیادی بات رہے معتزلہ تو ان کا خیال تھا مذہب نام ہے عقائد کا، یہ نہیں کہ وہ منجبلہ ان عقائد کے ہیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔
یہ کوئی ترجمہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. The Mu'tazila conceiving religion merely as the body of doctrine and ignoring its vital fact. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ نے جو ہے مذہب کو صرف عقائد کا ایک مجموعہ سمجھ لیا اور اس کو نظام زندگی نہیں سمجھا. took no notice of non-conceptual modes of approaching reality. اس لیے وہ جو ہے صرف یہی وجہ ہے کہ حقیقت مطلق کے فہم انہوں نے غیر تصوری طریقے ہے فکر کے سے مطلق کام نہیں لیا. یعنی ان کا عقل کا جو تصور تھا وہ صرف جو ہے مقولات پر مشتمل تھا، یعنی کنسیپچل تھا. انٹیوٹیو عقل کو وہ عقل نہیں مانتے تھے. یا نان کنسیپچل یا نان کنسیپچل سے مراد جو ہے نان ڈسکرسو ریشنالٹی بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حقیقت مطلق فہم انہوں نے غیر تصوری طریقہ ہائی فکر سے مطلق کام نہیں لیا. وہ اس لیے مذہب کی حیثیت ان کے یہاں منطقی تصورات کے ایک نظام سے زیادہ نہ رہی. لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ معتزلہ بھی اشاعرہ کی طرح کے اسلامی اسکول ہے اور وہ صرف علم کلام کا اصول ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مذہب فقہ کو نہیں مانتے یا فقہ میں ان کا کوئی اور طریقہ کار ہے وغیرہ. جو عمومی معتزلہ ہیں وہ اسلام کو نظام حیات مانتے ہیں، دین مانتے ہیں، ورنہ مطلب یہ کہ وہ اسلامی اسکول کیسے ہوگا. ان کی غلطی تھی، لیکن یہ غلط بات ہے کہ انہوں نے اسلام کو صرف منطقی تصورات کے ایک نظام سے جانا. اس لیے یہ بار بار ہم بات کہتے ہیں کہ مسلمان علماء کے کام کو سمجھنے کے لیے یہ اہم ضروری ہے کہ اگر وہ علم کلام میں بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پورے دین کے بارے میں کر رہے ہیں. نہیں، وہ اتنی بات کر رہے ہیں جتنی علم کلام سے لگا کھاتی ہے، علم کلام کا موضوع ہے. تو آپ ان کا پورا دینی تصور ان کے علم کلام کے بارے میں تصورات سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو ان کے تصور کو آپ مسخ کر دیں گے. تو اس لیے معتزلہ نے جو باتیں علم کلام میں کی ہیں ان میں کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں. ان کا بنیادی جو ہے نقطہ نظر میں ایک بنیادی غلطی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا پورے دینی تصورات ان کے علم کلام میں جو تصورات ہیں ان پر محدود ہیں. نہیں، اب امام زمخشری جب متکلم کی حیثیت سے علم کلام بات کرتے ہیں تو وہ ایک بات کرتے ہیں، لیکن مفسر کی حیثیت سے جب بات کرتے ہیں تو وہ پورے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب ان کے قرآن کی تفسیر ہے تو اس میں صرف کلام تو نہیں ہے، ہر چیز ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی یہاں یہ غلطی کی ہے اور دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جاری ہے، معتزلہ والی بات جو ہے ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. اس پہ اگلی بار دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک بار عبارت پھر پڑھ لیتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ یہاں سے آج پڑھا ہے ہم نے، تو اشاعرہ میں البتہ جن مفکرین کا دل و دماغ نسبتاً تعمیری تھا، صحیح راستے پر گامزد تھے، انہوں نے فلسفہ عینیت کی بعض شکلوں کی بنیاد ڈالی. مگر اشعری تحریک کا بحثیت مجموعی صرف یہ تھا کہ اسلامی معتقدات کی حمایت یونانی جدلیات کے حربوں سے کی جائے. یعنی اشعری تحریک بحثیت کلامی تحریک، کیونکہ اشعری تحریک ایک کلامی تحریک ہے، تو اور کیا کرتے وہ کیونکہ کلام کا موضوع یہ ہے. لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اشعری عالم صرف متکلم ہے، اس کی کوئی اور حیثیت نہیں. ایسی بات نہیں. امام باقلانی متکلم بھی ہیں، مالکی فقیہ بھی ہیں، عالم دین ہیں، تو ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں. صرف کلام پہ تو انہوں نے بات نہیں کی. رحم معتزلہ، اور معتزلہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اعتزال جو ہے ایک کلامی مذہب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک معتزلی عالم نے معتزلہ نے اصول فقہ بھی ایجاد کی. اس اصول فقہ کے بانیان میں سے ہیں، یعنی ایجاد تو امام شافعی نے کی، لیکن جو آج کل جو اسپیشلی جو کلامی اسکول ہے، جو شافعیوں کے ہاں، مالکیوں کے اور حنبلیوں کے ہاں جس کو رسوخ حاصل ہے، اور جو حنفیوں کے ہاں بھی اب پڑھایا جاتا ہے، یعنی اصول فقہ، وہ ساری معتزلہ نے ڈیولپ کی جو آج اس کی صورت ہے. اس کے بعد امام غزالی اور امام دوسرے لوگ آئے جنہوں نے اس کو اشعری
اور ماتریدی اور حنبلی اسٹائل میں ڈیولپ کیا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ صرف ایک کلامی اسکول ہے اور ایک معتزلی عالم کی تمام اسلامی عقائد کو اس کے اعتزال میں تحلیل نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنے کا یعنی معتزلہ جو ہے اکثر جو ہے فقہ میں حنفی ہیں اور دوسرے تفسیر میں ان کے مذاہب ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کا اثر یعنی ان کے کلام کا اثر اس پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے اعتزال کے علاوہ کوئی ان کا نظریہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عقائد کا نام ہے، یہ وہ مذہب کو اسلام کو نظام حیات نہیں مانتے، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے. یعنی ان بعض جو اشاعرہ جو کفر کے قریب پہنچ گئے یا اسلام کی حدوں پر پہنچ گئے باؤنڈریز پہ، ان کے بارے میں شاید صادق آ سکے، لیکن یہ کہ عمومی طور پہ معتزلہ یعنی علماء اسلام ہیں، ان اسلام کو بطور نظام حیات قبول کرتے تھے اور زمانے میں کسی اور نظام حیات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. بہرحال یہاں رکتے ہیں، پھر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین.